السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے اہل تصوف کے تزکیہ نفس کے طریقوں کے بارے میں۔ تصوف کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے یا کسی بھی صوفی شیخ کے جا کر دیکھ لیجئے تو تزکیہ نفس کا جو پروگرام ان کے ملتا ہے اسے ہم نکات کی صورت میں بیان کریں گے، اور واضح یہاں پہ یہ رہے کہ یہ پروگرام صرف مخلص صوفیہ کے عمل پذیر ہوتا ہے، غیر مخلص اور جعلی صوفیہ کے پروگرام کچھ مختلف ہوتا ہے، جس کا ہم تذکرہ الگ سے کریں گے۔ سب سے پہلے کہ شیخ کا انتخاب۔ جب کوئی شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی صوفی شیخ یا مرشد کا انتخاب کرے۔ اس مقصد کے لیے پابند شریعت صوفیہ تجویز کرتے ہیں کہ شیخ کا انتخاب کرتے ہوئے 4 شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، نمبر 1، شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے، بیچ میں منقطع نہ ہو۔ نمبر 2، شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 3، عالم ہو، علم اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم ہو کہ عقائد اہل سنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ نمبر 4، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب صوفی شیخ یا مرشد کے انتخاب کے بارے میں 4 شرائط۔ دیوبندی صوفیہ بھی انہی شرائط کو درست مانتے ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ مرید اور پیر کی شخصیت میں مناسبت اور ہم آہنگی ہو۔ دوسرا جو نقطہ ہے یعنی صوفیہ کے تزکیہ کے طریقوں میں، وہ ہے بیعت۔ ایک شیخ کا انتخاب، دوسرا بیعت۔ جب سالک شیخ کا انتخاب کر لے تو اس سے تعلق قائم کرے۔ اس تعلق کے لیے اسے شیخ سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا جسے بیعت کہا جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا جسے بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعت کا مطلب صوفیہ کے نزدیک ہے بک جانا۔ اس معاہدے کے تحت سالک اپنے پیر کے ہاتھوں بک کر مکمل طور پر اس کا نفسیاتی غلام بن جائے گا۔ شیخ اسے جو حکم دے گا اس کے لیے اسے ماننا ضروری ہوگا اور پوری زندگی شیخ کی اطاعت میں گزارنے کا عزم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کبھی اپنے شیخ کی کسی بات پر اعتراض کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کوئی خیال بھی ذہن میں نہ آنے دے۔ اس کے بارے میں صوفیہ کے نقطہ نظر سے متعلق ہم نے اس سے پہلے بھی نفسیاتی غلامی کے سلسلے میں بات کی ہے۔ ایسے صوفی حضرات جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں، بیعت کے موقع پر اپنے مریدین سے سابقہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں اور آئندہ ان سے گناہ سے بچنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے سلسلے میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک خاص اہمیت سلسلہ طریقت کی ہوتی ہے، جس میں شیخ کے شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ کا نام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ صوفیوں کے بیان کے مطابق
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ اس سے استثناء اور ایکسیپشن نقش بندی سلسلے کا ہے، جس کا شجرہ طریقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اویسی سلسلے کے صوفیہ چونکہ ظاہری تعلق سے ہٹ کر باطنی اور روحانی تعلق پر یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنا تعلق حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اویس کرنی کی ملاقات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، لیکن اویسی حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کسی ظاہری ملاقات کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی فیض حاصل ہوا تھا۔ صوفیاں کے ہاں شیوخ اور پیروں کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ وہ کم تعداد میں مرید کرے اور اتنے ہی مرید کرے جن کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس وہ کر سکتے ہو۔ بعض صوفیہ ایسے بھی ہے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرید کرتے ہیں، اور اس ضمن میں کبھی مختلف صوفیوں میں مقابلے کی سی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے صوفیوں کے طریقوں میں اور ایک چیز ہے اور ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے وظائف و اشغال کا۔ پابند شریعت صوفیہ اپنے مریدین کو نماز، روزہ اور شریعت کے دیگر فرائض کی پابندی کا حکم دیتے ہیں۔ مخالف شریعت صوفیہ کے ہاں بالعموم ایسا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مرید کے احوال کو دیکھتے ہوئے شیخ اسے کچھ وظائف، اشغال اور معمولات تلقین کرتا ہے۔ اس کی بعض مثالیں یہ ہے: نمبر 1، روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ نمبر 2، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف۔ نمبر 3، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل یعنی مغرب کے بعد نوافل۔ ہر مہینہ اور ہفتے میں مخصوص ایام کے روزے۔ اور ایک روزانہ کچھ وقت کے لیے مراقبہ۔ روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ دروس میں شرکت۔ محفل سماع میں شرکت۔ اہل تصوف کے مختلف سلسلوں میں ان وظائف، اوراد اور اشغال کے معاملے میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ چشتی اور مولوی سلسلے میں بالعموم سماع کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ جنوبی ایشیا کے صوفیاء کے ہاں سماع کی شکل قوالی ہے۔ جو صوفیاء موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے ہاں قوالی یا نعت خوانی بغیر موسیقی کے ہوتی ہے۔ اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بسا اوقات حالت وجد میں آ کر رقص کرنے لگتے ہیں۔ ترکی کے صوفیاء جو مولوی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خاص موسیقی کے ذریعے سماع کی محفل منعقد کرتے ہیں، جس میں درویش ایک دائرے میں گردش کرتے ہوئے رقص کرتے ہیں۔ اسی طرح ذکر اور اس کے طریقے میں کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ قادری، چشتی اور سہروردی سلسلے میں ذکر بالعموم بلند آواز میں کیا جاتا ہے، جبکہ نقش بندی سلسلے میں ذکر نہایت خاموشی سے سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب مرید ان وظائف کا ورد کرے گا اور صوفیانہ اشغال کی پابندی کرے گا تو اس پر کچھ نفسیاتی اور روحانی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنی کیفیات سے شیخ کو آگاہ کرے۔
جیسے ڈاکٹر اپنے مریض کی کیفیت کے مطابق دوا میں تبدیلی کرتا ہے، ویسے ہی پیر اپنے مرید کی کیفیت کے مطابق وظائف و اشغال میں تبدیلی کرتا رہے گا۔ عقل مند پیر مرید پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لاتے ہیں اور اس کی صلاحیت اور کیفیت کے مطابق اسے وظائف و اشغال تجویز کرتے رہتے ہیں۔ بعض پیر صاحبان اپنے یا مرید کے مزاج کے مطابق اسے کافی سخت مشاغل تجویز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحبان درس وغیرہ بھی دیتے ہیں جس میں وہ مریدین کو تصوف کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے ہیں، اخلاقی خرابیوں کو ختم کرنے اور خوبیوں کو پروان چڑھانے کے طریقے بیان کرتے ہیں اور ہر ایک مرید کی کیفیت کے مطابق اس کی رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ مریدین میں تکبر اور خود پسندی توڑنے کے صوفیہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی مرید کو بری طرح مجمع میں ذلیل کر دیتے ہیں، کبھی انہیں دوسروں کے پاؤں پڑنے کا حکم دیتے ہیں اور کبھی انہیں غلاظت صاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لائق مریدین اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے شیخ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض پیر صاحبان اپنے پاؤں چومنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض اپنے سامنے زمین ادب چومنے کا۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، ان کے ایک مرید نے ان کے پاؤں کو بوسہ دیا، انہوں نے مزید نیچے بوسہ دینے کا حکم دیا، مرید نے گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا، اس پر بھی انہوں نے مزید نیچے بوسہ دینے کا حکم دیا تو مرید نے زمین چوم لی۔ اس پر خوش ہو کر انہوں نے انہیں بیک وقت کئی روحانی منازل طے کروا دیے۔ صوفیہ کے تزکیہ کے طریقوں میں سے اور ایک پوائنٹ ہے خاص مریدین کے اشغال۔ عام دنیا دار قسم کے مریدوں کے لیے پیر صاحبان انہی معاملات کا اہتمام کرتے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اکثر مریدین عام دنیا دار ہی ہوتے ہیں، مگر ان میں سے بعض مرید ایک خاص حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مریدین ہوتے ہیں جو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر خود کو پوری زندگی کے لیے راہ تصوف کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان مریدوں کے لیے اور اوراد و اشغال اور مجاہدات کافی مختلف، ایڈوانسڈ اور مشکل ہوتے ہیں۔ اس کی بعض مثالیں یہ ہے جو ہم نے صوفیہ کی امہات کتب، ملفوظات اور تذکروں اور واقعات سے اخذ کی ہے۔ آپ صوفیہ کے تذکروں کی کسی کتاب میں بھی ان مثالوں پر مبنی واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ساری رات عبادت میں بسر کرنا، اسی طرح کئی دن نہ سونا اور مسلسل نماز پڑھنا یا وظائف کرنا، سارا سال روزہ رکھنا، بغیر اختیار کیے کئی دن کا مسلسل روزہ رکھنا، کنویں کے اندر الٹا لٹک کر نماز پڑھنا، اسے معکوس نماز کہا جاتا ہے، حج کے لیے ننگے پاؤں پیدل جانا، اپنا سارا مال خیرات کر دینا اور اپنے پاس کچھ نہ بھی رکھنا، والدین، اولاد اور بیوی اور دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا، 24-25 لاکھ مرتبہ ذکر و درود کا ورد کرنا، خود کو کھسی کروا لینا تاکہ جنسی خواہش تنگ نہ کرے، یہ مسلم صوفیہ کے ہاں بہت کم ہے،
40 سال تک پسندیدہ کھانا نہ کھانا اور درختوں کے پتوں اور جڑی بوٹیوں پر گزارا کرنا، شدید سردی اور برف باری میں ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگانا، شدید گرمی میں دھوپ میں کھڑے رہنا اور صحرا کی تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلنا، کوئی غلطی یا گناہ ہونے کی صورت میں خود کو برسوں اذیت دینا، گلے میں مستقل توک اور بیڑیاں پہنے رکھنا۔ ان تمام اشغال کے نتیجے میں ایک طرف تو ان سالکین کی جسمانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، مگر دوسری جانب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی روحانیت ترقی کر رہی ہے، انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پر انوار و تجلیات برس رہی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اشیاء کی حقیقت کا علم ہو رہا ہے۔ بعض صوفیہ خود کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں محسوس کرتے ہیں، جسے وہ مشاہد حق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تمام تجربات یکدم حاصل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیہ انہیں راہ سلوک کی منازل قرار دیتے ہیں۔ اس میں بعض صوفیہ کے ساتھ عجیب و غریب کرشمے پیش آتے ہیں، جنہیں وہ کرامات قرار دیتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ جن وغیرہ بھی ان کے قابو آ جاتے ہیں۔ بعض صوفیہ حبس دم اور ہپناٹزم کی مشقیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنے سامنے موجود کسی شخص کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ صوفیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کے نتیجے میں ان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ جب وہ مشاہدہ حق سے سرفراز ہوتے ہیں تو اس سے وہ اپنے نفس کی خواہشات اور غصے پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو کر وہ خود بخود ان اخلاقی خرابیوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں جن کا غزالی نے ذکر کیا ہے۔ ان مجاہدات اور اشغال کے نتیجے میں ان کے اندر مثبت صفات پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ منازل کسی صوفی کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ گویا فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے وجود میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیر فی اللہ کی مختلف منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا شیخ اسے اجازت دے کر اپنے خلیفے کی منصب پر فائز کر دے تو وہ دوسروں کو مرید بنا کر انہی تجربات سے فیض یاب کر دیتا ہے۔ صوفیہ کے تزکیہ نفس کے طریقوں میں سے اور ایک پوائنٹ ہے صوفیانہ تربیت کے اداروں کے سلسلے میں۔ قرون وسطیٰ کے صوفیہ کے ہاں تزکیہ نفس کے لیے ایک خاص ادارے نے جنم لیا جسے خانقاہ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دور کی خانقاہیں اکثر سادہ سی عمارتوں پر مشتمل ہوتی جن میں بڑے سے ہال میں صوفیہ کے رہنے کا انتظام ہوتا۔ عام طور پر خانقاہیں شہروں کے جمیلیوں سے دور جنگلوں میں بنائی جاتی۔ خانقاہ کا سربراہ کوئی شیخ ہوتا اور اس کے مرید یہاں رہ کر یکسوئی کے ساتھ مراقبات، چلے اور مجاہدے کرتے۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں یہ خانقاہیں صوفیاء کے مزارات کے ساتھ بنائی جانے لگی۔ پابند شریعت صوفیاء کے ہاں خانقاہ کے اندر مسجد بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ ادارے اب بھی قائم ہیں، تاہم ان میں تزکیہ نفس کا عمل اب کم ہی مقامات پر انجام دیا جاتا ہے اور بہت سی خانقاہیں نشہ کرنے والوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کا مرکز بن چکے ہیں۔ اب یہ جو ناقدین، یہ جو تصوف کے صوفیانہ تزکیہ کے طریقے ہیں، ان طریقوں پر ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے سلسلے میں ان کا پرسپیکٹو کیا ہے؟
नाक़िदीन तसव्वुफ़ जहां तज़किये नफ्स के मकासद में अहले तसव्वुफ़ से इत्तिफ़ाक़ रखते हैं, वहां वो उन तरीकों पर तनकीद करते हैं जो सूफिया तज़किये नफ्स के लिए इख्तियार करते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि तज़किये नफ्स के ये तरीके दीन इस्लाम की तालीमात से मुतसादिम और टकराव रखती है, अपोजिट है। इस ज़मीन में वो खास तौर पर चंद उमूर पर तनकीद करते हैं। नाक़िदीन तसव्वुफ़ न सिर्फ सूफिया के तरीक़ा तज़किया पर तनकीद करते हैं, बल्कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मुतबादिल तरीका भी पेश करते हैं। उसका हम जायजा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में करेंगे और फिर ये देखेंगे कि नाक़िदीन तसव्वुफ़ के तज़किये नफ्स का तरीका क्या है, वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाले क्लासों में लेक्चर्स में बयान करेंगे। नाक़िदीन तसव्वुफ़ के नज़दीक सूफिया के तज़किये के तरीकों में बहुत से उमूर कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है। उनका बुनियादी एतराज़ जिन उमूर पर है, उनमें से एक है नफ्सियाती गुलामी। यानी तसव्वुफ़ पर तनकीद करने वाले जो सूफिया के तज़किया के तरीकों पर एतराज़ करते हैं, वो खुसूसन इन चीज़ों में एतराज़ करते हैं। नंबर एक, नफ्सियाती गुलामी, जिसका हमने पिछली क्लासों में और लेक्चर्स में तज़किरा किया है, बयान किया है तफसील से। दूसरी चीज़ है मुजाहिदात। इसी तरीके से तीसरी चीज़ तकब्बुर तोड़ने के जो सूफिया के तरीके हैं, उनके बारे में वो तनकीद करते हैं, एतराज़ है। इसी तरीके से नफ्स इंसानी से मुतल्लक गलत जो तस्वुरात है सूफिया के तज़किये नफ्स के सिलसिले में, वो उन पर वो तनकीद करते हैं। इसी तरीके से ज़िक्र व अशगाल पर वो एतराज़ करते हैं नाक़िदीन तसव्वुफ़। और अब इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह, यानी जो मुजाहिदात है, तकब्बुर तोड़ने के तरीके है, नफ्स इंसानी से मुतल्लक गलत तस्वुरात और अज़कार व अशगाल जो है सूफिया के तज़किये नफ्स के तरीके, इनके बारे में तफसील से आगे बात करेंगे। और नफ्सियाती गुलामी के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है। इंशाल्लाह हम मजीद चीज़ों के बारे में आगे इंशाल्लाह अगली क्लासों में जान लेंगे। तो आज के क्लास में हमने जान लिया कि सूफिया के तज़किये नफ्स के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं और इनमें से किन तरीकों पर नाक़िदीन को एतराज़ है, नाक़िदीन तसव्वुफ़ यानी उन पर तनकीद करते, वो हमने देखे। इंशाल्लाह तब अगली क्लास तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।